دلائل نبوت کو قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سارے انبیاء سے زیادہ ہیں۔ بہت معتبر قسم کے اور بہت اہم قسم کے جو معجزات ہیں ان کی مقدار بھی 300 سے زیادہ ہے۔ ہمارے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 300 معجزات تو لوگوں نے لکھے ہیں، میرے نزدیک رسول پاک علیہ السلام کے معجزات 1,24,000 ہیں، اس لیے کہ صحابہ کی تعداد 1,24,000 ہے۔ ہر صحابی رسول پاک علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ معجزہ ہی تو ہے کہ ایک نگاہ کی وجہ سے جو رسول پاک علیہ السلام کے چہرہ انور پر پڑ گئی، اس ایک نگاہ کی برکت سے یہ صحابی قیامت تک جو لوگ آئیں گے جن کی نمازیں ارب کے حساب سے ہوں گی، اس کی ایک نماز ان سب سے زیادہ بڑی ہوئی۔ کروڑوں لوگ حج کریں گے قیامت تک، سب کا حج ایک طرف، ایک صحابی کا حج ایک طرف۔ اس امت کے اندر لاکھوں اولیاء کاملین پیدا ہوں گے، ان سب کی ولایتیں ایک طرف، ایک صحابی کا درجہ ایک طرف۔ قاری طیب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک رسول پاک علیہ السلام کے معجزات ہر صحابی ہیں، لیکن اگر قرآن کا انداز دیکھتے ہیں، قرآن نے جو سیرت بیان کی ہے، قرآن پاک کے اندر معجزات کو بھی نہیں بیان کیا، قرآن پاک کے اندر آپ کی تاریخ ولادت کو بھی نہیں بیان کیا۔ جس دن آپ دنیا میں تشریف لائے، دنیا کا نظام کیسے بدل گیا، قرآن نے نہیں بیان کیا۔ قرآن پاک کا انداز جو بہترین انداز ہے سیرت کے بیان کرنے کا، وہ کیا ہے؟ کبھی غور فرمائیں اس چیز پر۔ قرآن پاک کا سیرت انداز کرنے کا بیان ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ ہے سیرت۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ رسول پاک علیہ السلام وحی نازل ہوتی ہے، ایک کمبل اوڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں، سردی محسوس فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں پہنچ کر فرماتے ہیں، زمیلونی زمیلونی، میرے اوپر کپڑا ڈال دو۔ اللہ فرماتے ہیں چھوڑیے اس کپڑے کو، کمبل کو اتار دیجئے۔ اے کمبل اوڑھنے والے اٹھیے، قم اللیل الا قلیلا، آپ کی رات تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گزرنی چاہیے اور آپ کا دن لوگوں پر محنت کرتے ہوئے گزرنا چاہیے۔ یہ ہے سیرت، یہ ہے قرآن کا انداز، جس انداز سے اللہ پاک اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان فرماتے ہیں، اس انداز کو دیکھیں، وہ سب سے بہتر انداز ہے سیرت نبی علیہ السلام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام طور پر زندگی کے معمولات کیا تھے؟ عام طور پر آپ نے سفر بھی کیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے اندر رد و بدل بھی ہوا کرتا تھا، لیکن عام طور پر رسول پاک علیہ السلام کی زندگی اگر شروع فرماتے ہیں، تہجد، بہت سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کو ذکر فرماتے ہیں کہ کیسی تہجد تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا رسول پاک علیہ السلام کی تہجد کو دیکھنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں، آپ نے نیت باندھی ہے، پھر آپ نے سورہ بقرہ کو شروع کیا ہے۔ سورہ بقرہ کے ختم پر آپ نے رکوع فرمایا، وَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِّن قِيَامِ، آپ کا رکوع اتنا ہی لمبا تھا جتنا لمبا آپ کا قیام تھا۔ پھر رسول پاک علیہ السلام نے رکوع سے سر مبارک کو اٹھایا، فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِّن رُكُوعِ،
پھر اتنا لمبا قیام تھا جتنا لمبا آپ کا رکوع تھا، پھر آپ نے سجدہ کیا، سجدہ اتنا لمبا تھا جتنا لمبا قیام تھا، پھر دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھے، وہ بھی اتنا لمبا تھا جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام کیا، پھر دوسرا سجدہ کیا، دوسرا سجدہ بھی اتنا لمبا تھا جیسے آپ نے قیام کیا تھا۔ اس طریقے سے رسول پاک علیہ السلام کی تہجد کی صرف 4 رکعتیں میں نے دیکھی ہیں، جن 4 رکعتوں کے اندر آپ نے سورہ بقرہ بھی پڑھی، سورہ آل عمران بھی پڑھی، سورہ نساء بھی پڑھی، سورہ مائدہ بھی پڑھی اور سورہ انعام بھی پڑھی۔ 7.5 سپارے 4 رکعتوں کے اندر پڑھے۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کو دیکھا، رسول پاک علیہ السلام کھڑے ہوئے اور ایک آیت شریفہ پڑھتے ہوئے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ اگر آپ ارادہ فرما لے لوگوں کو جہنم میں پھینکنے کا، تیرے ہی بندے ہیں، آپ ان کو بخش دیں تو اے اللہ تجھے کیا کمی ہے، تیرے خزانے کون سے کم ہیں، آپ بہت غالب اور حکمت والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت شریفہ کو پڑھتے رہے حتیٰ اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ رسول پاک علیہ السلام کی یہ مبارک سیرت ہے کہ رات کیسے گزاری ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل، یہ ہے سیرت، یہ ہے اللہ کے نبی اللہ پاک اپنے نبی کی سیرت کو بیان فرماتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد عام طور پر رسول پاک علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و عبادت میں مشغول رہا کرتے، کبھی کبھی وعظ بھی فرمایا کرتے، کبھی صحابہ کو اکٹھا کر کے ان سے خواب بھی سنا کرتے، کبھی اپنا خواب بھی بیان فرمایا کرتے، پھر اس کی تعبیر بھی فرمایا کرتے، اس لیے کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے۔ اشراق تک رسول پاک علیہ السلام اس طریقے سے صحابہ کے ساتھ واعظ و نصیحت کے اندر اپنے وقت کو گزارتے یا ذکر و عبادت کے اندر مشغول رہا کرتے۔ اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد پھر رسول پاک علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ مدینہ منورہ کے فقراء مساکین کی خبر گیری فرماتے، لوگوں کے گھروں میں تشریف لے جاتے، لوگ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر رسول پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ اشراق کی نماز سے لے کر چاشت تک کا جو وقت ہے، اس میں لوگوں کی ضرورتوں کو پورا فرمانا یہ آپ کی عادت شریفہ تھی۔ پھر رسول پاک علیہ السلام چاشت کی نماز ادا فرماتے، اس کے بعد ازواج مطہرات کے ہاں تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے تشریف لے جاتے، اس لیے کہ دیکھنے میں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرے تھے، لیکن ہر حجرہ عورتوں کا مدرسہ تھا۔ مختلف عورتیں ازواج مطہرات کے پاس آیا کرتیں، اپنی ضرورتیں بتایا کرتیں، اپنے مسائل پیش کیا کرتیں، بہت سارے مسائل پوچھا کرتیں، بہت ساری چیزیں ان کے سامنے بتایا کرتیں۔ پھر رسول پاک علیہ السلام ایک کی ضرورت کو پورا فرماتے، ایک کے مسئلے کو حل فرماتے، ایک کے سوال کا جواب دیتے۔ ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے جانا یہ ان خواتین کی ان ضرورتوں کے لیے ہوا کرتا تھا۔ چاشت سے لے کر زوال تک کا وقت رسول پاک علیہ السلام کی عادت شریفہ عام طور پر اس طریقے سے اپنے وقت کو گزارنے کی تھی۔ زوال کے بعد تھوڑا سا قیلولہ فرماتے، تھوڑا سا، اور اس کے بعد ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتے، اور مسجد کے اندر ظہر کی نماز کے بعد پھر وہی معمول ہوتا کہ حلقے لگ جاتے اور رسول پاک علیہ السلام دین سکھاتے۔ مختلف حلقے ہوتے اور مختلف حلقوں کے اندر کسی حلقے کے اندر آخرت کا ذکر ہے، اور کسی حلقے کے اندر وراثت کے مسائل ہیں، اور کسی حلقے کے اندر مختلف قسم کے مسائل کے اندر صحابہ مشغول ہیں، اور رسول پاک علیہ السلام ان حلقوں کے اندر تشریف لے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو عصر تک ان چیزوں کے اندر مشغول رہتے۔ عصر کے بعد
پھر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہنے کی تھی، اور اس کے بعد جب مغرب سے تھوڑا سا وقت کم ہوتا پھر ازواج مطہرات کی خبر گیری کے لیے تھوڑا تھوڑا وقت تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے، مغرب کی نماز کے بعد اوابین ادا فرماتے، نفلوں کے اندر مشغول رہتے، اور اس کے بعد جو آنے والے مسافر تھے ایک ایک مسافر کی بنفس نفیس خبر گیری فرماتے۔ یہ نہیں کہ کسی صحابی کو کہہ دیا اس کو بھی پوچھ لینا، اس کو، ایسا نہیں، ایک ایک آنے والے کا حال پوچھنا، اس کے علاقے کا حال پوچھنا، اس کی ضرورت کو پورا فرمانا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس طریقے سے مشغول رہتے، اور عشاء کی نماز کے بعد سب سے اخیر میں مسجد سے گھر تشریف لے جاتے۔